السلام علیکم۔ المورد وومن سوسائٹی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک قابل قدر شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف سماجی کاروبار کو بہت فروغ دیا بلکہ خاص طور پر خواتین کے معاشی استحکام میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ روشان ظفر، اور ان کی قیادت میں کشف فاؤنڈیشن نے نہ صرف مالی معاونت بہت کی، خواتین کی مدد کی، بلکہ ان کو اعتماد فراہم کیا، ان کو ہنر سکھائے، اور اس کے علاوہ ان کو بہت سی دوسری صلاحیتوں میں بھی مدد کی۔ آج ہمارا موضوع اس نشست کا خاص طور پر یہ ہے کہ کیا خواتین کی خود مختاری میں معاشی استحکام ضروری ہے، اور اگر ہے تو کتنا ضروری ہے اور کس حد تک، اور پاکستان میں کشف فاؤنڈیشن نے کیا کردار نبھایا ہے، کیسے نبھایا ہے، اور خواتین کی معاشی صورتحال ان کی خود مختاری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، کس طرح بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کس طرح اپنا معاملہ پیش کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے بہتری کی جا سکتی ہے۔ اب ہم محترمہ روشان ظفر کی طرف چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید and السلام علیکم۔ آج ہم جو موضوع پہ بات کریں گے ویمن اکنامکس پر، اور اس کو دیکھیں گے کہ عورتوں کی خود مختاری مالی طور پر اور معاشی طور پر ہمارے معاشرے کے لیے کیوں اہم ہے۔ شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے ہم سمجھیں کہ ہم جب اکنامک پارٹیسپیشن یعنی کہ عورتوں کی شمولیت اکانومی میں یا اقتصادیات میں جب کہتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں جن کو ہم میجر کرتے ہیں، کیا معیار ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک انڈیکیٹر جو ہے، میں اکانومسٹ بھی ہوں تو آپ کو تھوڑی سی میں تھیری بھی سمجھاؤں گی، ایک انڈیکیٹر جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ فیمیل پارٹیسپیشن ریٹ ہے، یعنی کہ ہماری 100 میں سے کتنی خواتین جو ہیں وہ جو ہیں امپلائڈ ہیں یا وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ریشیو جو ہے جب ہم اس کو، اور کتنی پاکستان میں پوٹینشیل ہے، تو اس ریشیو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پورے اگر ہم بر صغیر سے کمپیئر کریں تو ہم سب سے نچلے درجے پہ ہیں۔ ہماری 20% سے 21% خواتین جو ہیں وہ پریکٹیکلی فارمل اکانومی کا حصہ ہے۔ ایک نمبر تو یہ ہو گیا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی ہمارا سفر جو ہے اکنامکلی عورتوں کو مستحکم کرنے کا یہ بہت لمبا ہے۔ دوسری طرف ایک اور اعداد و شمار بھی ہے جو ہمیں بالکل اس کے برعکس ایک اور تصور دیتا ہے، اور وہ یہ ہے انفارمل سیکٹر۔ ہم نے بات جو کی یہ فارمل سیکٹر کی بات کی جس میں آپ کے آفیسز آ گئے، دفاتر آ گئے، فارمل جو پروفیشنز ہیں اس کی بات کی، مگر اس کے برعکس جب ہم انفارملی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار خواتین نے اپنے گھروں میں، تو ہمیں انڈیکیٹر یہ ملتا ہے کہ 85% خواتین جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کاروبار یا ہماری معیشت کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ فارمل سیکٹر میں نہیں ہیں، انفارمل سیکٹر میں ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی پیداوار اور ان کے ریٹرنز جو ہیں یا معاوضہ جو ان کو ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہے جس سے وہ واقعی اپنے گھر چلا سکیں۔ تو اس میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے، اور اکثر میں یہ فگر کوٹ کرتی ہوں، کہ اگر ہم جائیں اس کے برعکس اور ایک اور نمبر دیکھیں، یہ کانٹرڈکشنز ہیں جو آپ کو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اکانومی میں نظر آئیں گی عورتوں کے حوالے سے۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں، کسی بھی یونیورسٹی میں چلیں، آئی ایم شیور آپ میں سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ پرابیبلی آپ کو نظر آئے گا کہ نصف سے زائد یا کم از کم نصف جو اسٹوڈنٹس کی باڈی ہے وہ خواتین کی ہے۔ اور جب آپ اٹینمنٹ پہ جاتے ہیں، اٹینمنٹ سے مراد ہے کہ وہ جب ان کے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکچولی خواتین جو ہیں جو ہماری یونیورسٹی سے نکل رہی ہیں وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ سو جہاں تک تو عقل کی اور فہم کی اور کیپیسٹی اور سکلز اور نالج کی بات ہے، ویمن آر ایڈوانسنگ، نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی۔ سو کویسچن یہ آتا ہے کہ عورتیں پیچھے کیوں رہ رہی ہیں، ہم کیوں نہیں آگے اکنامکلی آ رہے، اور کیوں نہیں ہم فارمل اکانومی اور انفارمل اکانومی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ سو اس میں گیپ کیوں ہے؟ سو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ معاوضہ جو ہے عورتوں کو اسی کام کا جو مرد کو ملتا ہے، جس کو ہم ویج گیپ کہتے ہیں، وہ عورتوں کا 30% کم ہے۔ اور یہ ایک بڑی اچھا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ میرے ادارے میں کشف میں 50% خواتین، نصف مرد ہیں اور نصف عورتیں ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہے۔
تو جب ہم انٹرویوز لیتے ہیں، اور میں بہت سے انٹرویوز میں بیٹھتی ہوں ینگ لوگوں کے، جو مرد ہیں وہ ہمیشہ اسرٹیو ہوتے ہیں، وہ جارحانہ طور پہ کہتے ہیں کہ جی میری یہ سکلز ہیں، یہ میرا، اور کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ اس جاب کے لیے اتنی سیلری دیں۔ اس کے برعکس جب خواتین آتی ہیں تو وہ ہمیشہ خاموش ہوتی ہیں، وہ چپ کر کے، وہ ہنرمند اتنی ہوتی ہیں، ان کا سی وی بھی وہی ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی آگے بڑھ کے کہیں گی نہیں کہ جی میری سیلری یہ ہونی چاہیے۔ تو ایک تو ویج گیپ جو ہے اس وجہ سے بھی شروع ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ صرف نہیں ہے۔ جو خواتین جن محکموں میں ہیں، جن شعبوں میں ہیں، وہاں پہ بھی انڈر پیڈ ہوتی ہیں، ان کو جو جس طرح ٹیچر ہے یا کوئی اور شعبہ ہے۔ سو ویج گیپ جو ہے، آج میں نے یہ نمبر دیکھا اور مجھے خود بھی ریئلائز ہوا کہ اگر یہ ویج گیپ کو آپ ریموو کر دیں، مردوں کو اور عورتوں کے بیچ میں جو فرق ہے معاوضے کا یا سیلری کا، تو پاکستان، یہ جو ہم IMF سے لون لیتے ہیں نا، یہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں۔ ہماری اکانومی جو ہے وہ 500 بلین 500 ارب روپیہ جو ہے اس کا لاس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنی عورتوں کو آگے نہیں آنے دے رہے۔ اگر آج عورتوں کی شمولیت ہماری اکانومی میں مردوں کے شانہ بشانہ ہو جائے تو ہمارا GDP آٹومیٹکلی، GDP ہوتا ہے جو ہماری پیداوار ہے پورے ملک کی، سو پورے ملک کی پیداوار جو ہے وہ 60% زیادہ ہو جائے، بلکہ شاید ہم IMF کو جا کے لون دینے لگیں۔ تو ہم نے اپنی عورتوں کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے ہماری ذہنیت، جس کو ہم پدر نظامی سوچ کہتے ہیں، کہ عورتوں کو ہم آگے نہیں آنے دیتے، اور یہ تب شروع ہوتی ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنی کہانی بتا سکتی ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تھی، میرے 3 بھائی ہیں اور سب سے چھوٹی میں ہوں، تو جب میں پیدا ہوئی پنڈی میں CMH میں، یہ لیٹ 60s کی بات ہے، تو میری امی کو ہمیشہ لڑکیاں پسند تھیں، اور انہوں نے اللہ میاں سے یہ ایک کا لگایا ہوا تھا کہ 12 لڑکے بھی ہوئے تو میں نے پھر بھی کرتے رہنا جب تک لڑکی نہیں ہوئی۔ تو جب میں پیدا ہوئی تو آبویسلی میری نانی آئیں بڑی خوش کہ شکر سیفی، میری امی کا نام سیفی ہے، اس کی خواب پوری ہوگی، اس کی خواہش پوری ہوگی، اور وہ مٹھائی لے کے آئیں اور وہ بانٹنا شروع ہو گئیں۔ تو جو وہاں پر نرسز تھیں اور ڈاکٹرز تھے وہ حیران ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ہسٹری میں مٹھائی بانٹی گئی۔ تو جب لڑکی پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں تو بین کیا جاتا ہے، اور یہ میں 60s کی بات کر رہی ہوں، آج بھی ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بوجھ ہے، اور اس کو روکا جاتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ اگر آپ، اور یہ نمبرز اگین ہم بات کریں گے، اگر آپ غذا کی بات کریں اور میل نرشمنٹ کی بات کریں تو وہ بچیوں میں بچوں سے زیادہ ہے پاکستان میں۔ ہمارے 40% بچے ابھی پاکستان میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی عمر سے قد کاٹ میں کم ہے، اور اس میں زیادہ جو شرح ہے وہ بچیوں کی۔ اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ شروع سے ہی ہماری سوچ ہے کہ لڑکیوں میں انویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ تو پرائے گھر کی ہیں، یہ تو چلی جائیں گی۔ تو یہ جو ذہنیت ہے یہ بھی خواتین کو بہت ہولڈ بیک کرتی ہے، اور اسی لیے آج ہم ڈراموں کی بھی بات کریں گے۔ جو کشف ہم کام کر رہے ہیں، کشف میں لوگوں کی ذہنیت بدلنے میں، جب تک یہ ذہنیت نہیں بدلے گی تب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ ہے جینڈر رولز کی، جنسی بانٹ جو ہے گھر میں، کہ عورت کیا کام کرے گی اور مرد کیا کام کرے گا، جس کو ہم انگریزی زبان میں ان پیڈ کیئر کہتے ہیں، کہ گھر کی جتنی دیکھ بھال ہے وہ عورت نہیں کرنی ہے۔ میں اپنے دفتر میں جو خواتین آتی ہیں، میں ان کو ایکچولی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جو صبح 6 بجے اٹھتی ہیں، بچوں کا ناشتہ بناتی ہیں، پھر خاوند کو دفتر بھیجتی ہیں، پھر کام سے دفتر آتی ہیں اور 1.5 گھنٹہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے آتی ہیں، پھر گھر جاتی ہیں اور سارے کام پھر سے شروع کرتی ہیں، اور آخر میں سب سے بعد میں سوتی ہیں۔ تو یہ جو ان پیڈ کیئر کا برڈن عورتوں پر ہے، ادر دین دا ریپروڈکٹیو برڈن، کہ بچے بھی انہوں نے پیدا بھی کرنے اور سنبھالنے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور اس میں اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ میں ہمیشہ اس پہ بھی کافی میری بحث ہوتی ہے، جو خواتین MBBS کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بھی ویسے اس کی بھی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، اور کئی ینگ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ جی ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی ہاسپٹلز میں جو ملنی چاہیے۔ سو ایک انسٹیٹیوشنل کلچر کی بھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے ہر جگہ،
عورتیں اگر محفوظ طریقے سے اپنے بچوں کو لے آئیں, ان کی دیکھ بھال کر سکیں دفاتر میں, بریسٹ فیڈنگ اگر عورت کرتی ہے تو وہ اس کو موقع ملے, ایک جگہ ملے جہاں پہ وہ یہ کر سکے, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عورت کو سپورٹ کریں گی ٹو اسٹے ان دا ورک پلیس. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو رکاوٹ ہے وہ ہے آمد و رفت کے ذرائع. اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو عورتوں کو پیچھے دھکیلتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آ جا نہیں سکتی کہیں, اور اگر جائیں گی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو وہ سیکیور نہیں ہوتی. جن ممالک نے سیکیور پبلک ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر, میس انفراسٹرکچر پہ کام کیا, وہاں پہ عورتوں کی آٹومیٹکلی جو شمولیت ہے اکانومی میں وہ زیادہ ہوگی. تو اب چلتے ہیں کشف کی طرف. یہ تو ہم نے ایک تجزیہ کیا کہ عورتوں کو کیا کیا چیزیں جو ہیں پیچھے چھوڑتی ہیں. تو 30 سال پہلے میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا, اور وہ خواب یہ تھا کہ جو خواتین کاروبار کر رہی ہیں اس کو ہم بڑھائیں, اور ہر خاتون کے پاس ایک ہنر موجود ہے, ایک سوچ موجود ہے, کیسے اس کو ہم مالی سہولیت مہیا کریں جس سے وہ اپنی مدد آپ کام کر سکیں. اور اس سوچ کے پیچھے آپ نے ڈاکٹر محمد یونس کا نام سنا ہوگا گرامین بینک میں. کبھی کہتے ہیں کہ ستارے گردش میں ہوتے ہیں. میرا بالکل کوئی خیال نہیں تھا جب میں کالج سے پڑھ کر آئی کہ میں نے کوئی ایسا ادارہ شروع کرنا ہے, بلکہ میرا تو شوق تھا کہ میں عالمی بینک یعنی کہ ورلڈ بینک میں کام کروں, اور وہی میں نے کیا اسلام آباد میں. اور میں ورلڈ بینک میں کام کرتی تھی, اور پورے پاکستان میں مجھے موقع ملا خواتین سے بات کرنے کا. میں مختلف علاقوں میں گئی, اے جے کے میں بھی گئی, سندھ میں بھی گئی, بلوچستان میں بھی گئی, کے پی کے میں بھی گئی, اور پنجاب میں بھی گئی. اور جب میں خواتین سے بات کرتی تھی اس وقت میرا کام تھا ریسرچ کا, دیکھنے کے لیے کہ جو بڑے بڑے منصوبے ورلڈ بینک بنا رہا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خواتین پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں جا کے خواتین سے بات کرتی تھی بہت دور دراز کے علاقوں میں, ان کے پاس بیٹھتی تھی اور میں ان سے پوچھتی تھی آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں, کیسے آپ اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے یوں کر کے دیکھتی تھی, کہتی تھی ہاں تم پڑھی لکھی ہو, تم شہر سے آئی ہو, تم سمجھتی ہو کہ ہم تم سے مختلف ہیں. ایسا تو نہیں, ہمارے بھی خواب, ہماری بھی ضروریات تم جیسی ہی ہیں. ہم بھی ایک اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. سو یہ گیپ جو تھا ریسورسز کا کہ کیسے ہم خواتین کے تک وہ ریسورسز پہنچائیں, وہ ڈاکٹر محمد یونس نے گرامین بینک کے ذریعے بنگلہ دیش میں آلریڈی اس کی ایک طرز تھی اور کانسیپٹ تھا جو شروع کر دیا تھا. تو میری ملاقات اس پورے مسئلے میں جب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیسے میں خواتین کی ہیلپ کر سکتی ہوں, تو میرے خیال سے ستارے جیسے میں نے آپ سے کہا وہ الائنڈ تھے, اور میری ملاقات ڈاکٹر یونس سے ہوگی. اور انہوں نے مجھے صرف ایک سمپل جملہ کہا. انہوں نے کہا ہم خواتین کو کہتے ہیں ٹیک منی ٹو ارن منی, پیسہ لو اور کاروبار میں لگاؤ اور اس میں سے پیسہ کماؤ. اور یہ وہ سوچ تھی جو پھر میں نے اپنی جاب ورلڈ بینک میں چھوڑی, اور پھر میں بنگلہ دیش گئی, اور میں نے بنگلہ دیش میں پورا سفر کیا گرامین کا, اور دیکھا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے کاروبار عورتوں نے شروع کیے ہوئے اور کیسے زندگیاں بدل رہی. اور یہی کانسیپٹ میں واپس لے کر آئی, مگر لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا. انہوں نے کہا عورتیں, پاکستان میں تو عورتیں کام ہی نہیں کرتی, آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں, آپ کو تو عورتیں ہی نہیں ملیں گی جو آپ کے ساتھ مل کے فیلڈ میں جائیں گی, ایسا کام تو ہوتا ہی نہیں پاکستان, ہاں ڈیسک جاب ہے تو عورتیں کریں گی. کسی نے کہا پاکستان کے لوگ اتنے دیانتدار نہیں ہوتے, بنگلہ دیش کے بہت سچے لوگ ہیں, کھرے لوگ ہیں, بہت محنتی لوگ ہیں, آپ کا پیسہ کوئی واپس ہی نہیں کرے گا. خیر اچھی بات یہ تھی کہ میں نے کسی کی بات نہیں سنی, اور میں نے جو بنگلہ دیش میں سیکھا تھا وہ کام پاکستان میں شروع کیا. اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ہم خواتین کے جا کے کمیونٹیز میں موبلائزیشن کرتے تھے, ان کے گھر والوں سے بات کرتے تھے اور گروپس بناتے تھے تاکہ خواتین آپس میں ہم آہنگی کے ذریعے مل کے کام بھی کر سکیں اور ان کے جو خوف ہیں وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو جائیں. اور اس میں ایک بہت اہم پرنسپل تھا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موبلٹی جو ہے عورتوں کی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ ہمارے پاس دفتر میں آئیں گے, وہ ممکن نہیں تھا. مائکرو فائنانس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بینک جو ہے یعنی کہ جو مالی ادارہ ہے وہ کلائنٹ کے پاس جاتا ہے. تو ہم کمیونٹیز میں جاتے تھے, اور میں نے بھی 2 سال ایز اے فرنٹ لائن آفیسر کام کیا, اور جا کے میں کمیونٹیز میں عورتوں کو موبلائز کرتی تھی. انیشلی خواتین بہت گھبراتی تھیں, ہمیں 1 سال لگا انیشلی ٹو کنونس دیم کہ جی آپ سرمایہ لیں, کاروبار میں لگائیں, کیونکہ عورتیں کہتی تھیں ہم تو کام نہیں کرتے. لیکن مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا
کہ سلائی بھی ہو رہی ہے, کڑھائی بھی ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولی ہوئی ہے, بکریاں بھی سنبھالی جا رہی ہیں. یہ سب وہ کام ہیں جو عورتیں کرتی ہیں, لیکن ان کو ریکگنیشن نہیں ملتی. تو ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ عورت اپنی مدد اپنے آپ کو ریکگنائز کرے کہ اس کے اندر کتنا قابلیت ہے اور کتنی ہنر ہے. اور یہیں سے کشف کا نام نکلا تھا. کشف کا نام ہے کہ آپ ایک معجزہ ہیں, آپ یو آر ریفلیکشن آف گاڈ. آپ کے اندر وہ ہنر اور وہ یونیکنس موجود ہے جس کو اگر آپ بروئے کار لائیں تو آپ اپنی بھی اور اپنی قسمت بھی بدل سکتے ہیں اور اپنے خاندان کی بھی. تو کشف کا کانسیپٹ بھی یہیں سے نکلا تھا. سو پھر جی ہم نے جب موبلائزیشن شروع کی تو آہستہ آہستہ رجحان پیدا ہوا, ہم نے ٹریننگز بھی کی. سو ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ تمام چیلنجز جو میں نے آپ کو بتائے ان پہ کام کرتا ہے. سب سے پہلے ہم کام کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہم ٹریننگ دیں تاکہ وہ اپنی بزنس کا پلان بنا سکیں. پھر ہم ان کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ کاروبار شروع کرتی ہیں. ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے انشورنس کا پروگرام بھی کرتے ہیں اور ٹریننگز بھی کرتے ہیں میٹرنل ہیلتھ کے اوپر. ہم ان کو ہیلتھ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے کرتے ہم ان کو سلولی اینڈ گریجولی اوپر لے کر آتے ہیں. تو اس وقت اگر میں آپ کو نمبرز کی بات کروں اور سب سے امپورٹنٹ چیز مائنڈ سیٹ چینج کی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی کہ ذہنیت نہیں بدلیں گے تو کام آگے نہیں چلے گا. تو ہم بہت سا کام کرتے ہیں ٹریننگز میں مردوں کے ساتھ, اور اس میں ہم جینڈر پہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ جی عورتوں اور مردوں کے آپس میں رشتے کیسے ہونے چاہیے, عورتوں کے حقوق کیا ہیں, مردوں کے حقوق کیا ہیں, کیونکہ دونوں کے ہیں, یہ ایک پارٹنرشپ ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم سوشل ایڈوکیسی پہ بھی بات کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ بات کرتے ہیں. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بچت کیسے کرنی, فائنینشیل ایجوکیشن پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ ہم تھیٹر کے تھرو کرتے ہیں. سو جب ہم نے کشف میں کام شروع کیا تو ہمیں لوگوں کو بات سمجھانا آسان طریقے میں لگا کہ ہم تھیٹر کا استعمال کریں. تو ہم گلی آپ پتہ نہیں شاید جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں پرانے وقتوں میں ٹیلی ویژن تو ہوتا نہیں تھا. تو کس طرح بات ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی میں جاتی تھی, یہ اسٹریٹ تھیٹر ہوتے تھے, گروپس ہوتے تھے جو ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں جاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ معلومات بھی پہنچاتے رہتے تھے کہ جی اب یہ ہو گیا, اب بارش زیادہ ہوگی, سیلاب آ گیا, واٹ ایور جو بھی معلومات تھی وہ آگے لے کے جاتے تھے. تو ہم نے بھی اسی کانسیپٹ کو پھر سے اجاگر کیا اور ینگ گروپس تھے تھیٹر کے جو مختلف زبانوں میں, سرائکی میں بھی, پشتو میں بھی, سندھی میں بھی اب یہ تھیٹر کرتے ہیں جن کے موضوع ہوتے ہیں بچیوں کی تعلیم, کم عمری کی شادی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. تو ہم مختلف مسئلوں کو جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو افیکٹ کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تولیدی صحت عورتوں کی, حمل کے وقت غذا کیا رکھنی چاہیے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اکنامک امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل چینج کے لیے بھی کام کرنی پڑتی ہیں. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ شروع تو اکنامکس سے ہوئی تھی لیکن اب تو آپ سوشل چینج کی طرف چلی گئی ہیں. تو دا کویسچن از کہ عورتیں جو ہیں اور اگر آپ نے عورتوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے, اگر آپ سوشل نارمز نہیں بدلیں گے تو وہ لانگ ٹرم چینج نہیں آئے گا, وقت تبدیلی جو ہے لانگ ٹرم نہیں آئے گی. تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کشف نے کہاں تک یہ جو ایک جرنی ہم نے شروع کی 5 یا 6 کلائنٹ سے, آج تک ہم کہاں پہنچے ہیں. تو ہم نے تقریباً 80 لاکھ خواتین تک یہ سرمایہ پہنچایا ہے اور اس وقت ہم نے اوور آلموسٹ 310 ارب روپیہ جو ہے چھوٹے قرضوں میں خواتین کو مہیا کیا. اور جو امیزنگ چیز ہے 99.9% ہمارا سرمایہ جو ہے وقت پہ واپس آئے. تو یہ یاد رکھیں, عورتیں اپنا وعدہ جو ہے ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ روزانہ ایک ماں کو درد ہوتی ہے اگر اس کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا. وہ میں آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک بتاؤں, کیونکہ یاد رکھیں جب ہم خواتین پروفیشنلز آتی ہیں نا ریئل لائف میں تو ہمیں نمبرز آنے چاہیے, کیونکہ مرد آپ کے اوپر ہمیشہ ایویڈنس ہی پھینکیں گے, وہ کہیں گے یہ چیز کام نہیں کرتی. تو ٹو میک شیور دیٹ یو سپورٹ واٹ یو سے, آپ کو بھی نمبرز کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے. تو ایک نمبر میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ریسرچ ہے جو ورلڈ بینک نے پوری دنیا میں کی. انہوں نے دیکھا جی 100 روپیہ ایک طرف عورت کما رہی ہے اور 100 روپیہ ایک طرف مرد کما رہے ہیں, اور پھر انہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی کہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. تو جب انہوں نے مردوں کا پیسہ دیکھا
تو پتہ لگا کہ 60 روپیہ فیملی کو چلا گیا, 40 روپیہ مرد نے اپنی جیب میں رکھ لی, وچ از فائن, اس نے جو بھی اپنا کرنا تھا وہ کرتے ہیں. دوسری طرف جب عورتوں کا انہوں نے دیکھا تو 90% آف دا منی دیٹ واز ارنڈ, جو 100 روپیہ ایکسٹرا, لیٹس سے 100 روپیہ عورت نے کمایا, 90 روپے جو تھے وہ فیملی کے اوپر لگے. اور میں آپ کو نمبر بھی بتاؤں گی. اور 10 روپے کہاں گئے بھلا؟ ایبسلیوٹلی. سو 10 روپے عورت نے بچا کے رکھ لیے کہ جی کوئی ناگہانی صورتحال بنے گی تو میں کروں گی. میرے خیال سے عورتوں کو فائنانس منسٹر بنا دینا چاہیے سیریسلی, ہر ملک کا, کیونکہ سب سے اچھا فائنانس. میں آپ کو اگر 500 روپے پہ روزانہ گھر کا بجٹ چلانا ہو, آپ کے 4 بچے ہیں آن ایوریج, ایک خاوند ہے, 2 بوڑھے ساس اور سسر ہیں, اور 500 روپے ہیں آپ کے پاس, کوئی مرد کو آپ کریں گے یہ نہیں چلا پائے گی. سو اٹس اے میریکل, یہ ایک معجزہ ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنا کیسے فائنانسز کو مینیج کرتی ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے فیملی پہ لگاتی ہے. اور یہ اسٹیٹسٹکس ہمارا ڈیٹا بھی ہمیں بتاتے ہیں. ہم ہر 2 سال کے بعد, کیونکہ دیکھیں ہر کام جو آپ کرتے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا آخر میں امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ ایک مشن ڈریون آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جہاں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مثبت تبدیلی آئے معاشرے میں اور گھروں کے لیول پہ, تو وہ کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گھرانہ, ایک خاتون جو ہمارے ساتھ 3 سال کام کرے تو اس کی ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 90% جو عورتیں ہیں اگر وہ 3 سال کاروبار کریں وہ ان کی آمدنی بڑھتی ہے, 90% آف دا ویمن. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں, پچھلے 3 سال کی بات کر رہی ہوں جب پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ نوز ڈائیو کر رہی تھی, ہماری مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی, ہمارا ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہا تھا, اور ہماری جو اکانومی جنرلی تھی وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی. اس کے باوجود جو ویمن لیڈ بزنسز تھیں پاکستان میں, ان میں 90% بزنسز ایسی تھیں جنہوں نے انکم کمائی, اچھی کمائی, سیونگ بھی کی, بچت بھی کی, اور 60% میں سے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولنگ بھی کرائی, 80% نے ان کے نشو و نما بھی کی بہتر کھانے سے, اور 70% نے ناگہانی صورتحال کے لیے پیسہ بھی بچایا. تو یہ ایک میریکل ہے جو آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. سو کچھ میں نے سوچا آپ سے ایگزامپلز بھی شیئر کروں. میں ابھی 2 ہفتے پہلے ٹھٹھا گئی ہوئی تھی, تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی سعدیہ باجی سے, اور کیا وہ کمال کی خاتون تھیں. میں نے اپنے تجربے میں, مجھے 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کا, اتنی کہہ لیں خود اعتماد اور یونیک خاتون سے میری ملاقات پہلے نہیں ہوئی. اور وہ یونیک اس لیے تھی کیونکہ ٹھٹھا کے آپ سوچئے, ذرا تصور کیجئے, ایک بہت بیکورڈ علاقہ اور بہت کنزرویٹو علاقہ جہاں سوچ کی بہت تنگی ہے, وہاں پر بھرے بازار میں ایک خاتون جو ہے وہ الیکٹرسٹی مرمت کی دکان چلا رہی ہے, اور الیکٹریکل مکینک ہے, اور وہ موٹریں وائنڈ کر رہی ہیں. جب میں گئی ہوں تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں کر کے سر پہ باندھا ہوا تھا, ان کے ہاتھوں کے اوپر وہ لگی ہوئی تھی گریس, اور وہ موٹر وائنڈ کر رہی تھیں. تو اور جوان عورت ہیں, 28-29 سال کی. تو میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا جی میں نے آج تک میں نے بہت سی کمال کی انٹرپرینیور سے ملی ہوں, مگر الیکٹرک وائنڈنگ اور الیکٹریکل مکینک جو ہے یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, تو آپ کی سٹوری کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں آپ نے ہمارا زرد پتوں کا بند دیکھا تھا, اور اس میں مینو کی کہانی سعدیہ باجی کی کہانی تھی. اور کہانی یہ تھی کہ باپ جو تھے وہ یہ دکان چلاتے تھے, اور ان کی محض 3 بیٹیاں تھیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, نیم کو توڑیں, بیٹیوں کو سکھائیں یہ کام. اور بیٹیوں کو دونوں بڑی بیٹیوں کو انہوں نے یہ کام سکھایا. قسمت کا کھیل کیا تھا کہ باپ ان کے جو تھے وہ وفات پا گئے اور یہ دکان چھوڑ گئے, اور بچیوں نے وہ دکان آگے چلائی اور چلا رہی ہیں. سو اگین دیز آر دا اسٹوریز جو ہمیں امپاور کرتی ہیں, اور جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم جیسی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں, جن کے سامنے رکاوٹیں کم ہیں, اگر سعدیہ باجی جیسی خواتین آگے آ سکتی ہیں تو ہمارے لیے تو بہت سی آسانیاں ہیں.
سو اب آتے ہیں جو بہت اہم کام ہے جس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور پھر میں یہاں رک جاؤں گی اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ سے کچھ تھوڑی سی سوال جواب ہو، اور وہ ہے ذہنیت بدلنے کا. جب میں اس شعبے میں آئی تو ڈاکٹر محمد یونس، جو کہ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، میرے مینٹر رہے اور ابھی بھی ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو میں ہمیشہ ان کو لکھتی ہوں اور کال کرتی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا، جب میں یہ کام میں پہلے شروع کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے کہا روشانے، مائکرو فائنانس کی طرز کے پر کام کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ایک فنڈامنٹل ہے، فائنینشیل پرنسپلز ہیں اس کے، تم سیکھ جاؤ گی، تم ویسے بھی اکانومسٹ ہو، یہ تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں. لیکن ذہنیت بدلنا لوگوں کی ہمیشہ تمہارا چیلنج رہے گا، اور یہ نہ بھولنا. اور واقعی اوور دا ایئرس پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذہنیت بدلنی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے خواتین، بہت سے این جی اوز کام کرتے تھے پاکستان میں اس زمانے میں، بہت سی گرانٹس بھی آتی تھیں، تو عموماً جب خواتین ورکرز کی بات آتی تھی تو ان کو کاریں دی جاتی تھیں. تو جب میں ریکروٹمنٹ کرنے جاتی تھی تو وہ سب سے پہلا سوال ینگ ویمن کا یہ ہوتا تھا، جی کار ملے گی؟ تو میں کہتی تھی نہیں، کار تو نہیں ملے گی، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاؤں گی، میں آپ کو خود لے کے جاؤں گی، آپ ویگن پہ میرے ساتھ چلیں. سو انیشلی آپ کو بہت سا مائنڈ سیٹ چینج اپنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنی پہلی ٹیم جو تھی، اور شروع میں جب ہم نے کام کیا تو ہم نے سوچا کہ خواتین کے ساتھ خواتین کو ہی کام کرنا چاہیے. جیسے آج کی محفل میں بھی اٹس گڈ دیٹ وی آر آل ٹاکنگ اوپنلی اینڈ وی آر آل ویمن. تو ہم نے سوچا کہ اس وقت بھی ہم خواتین کو ہی ہائر کریں گے. تو شروع میں کشف جو تھے پہلے 5 سال کے لیے صرف اور صرف عورتوں کو ہائر کرتا تھا. تو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں، اور پھر میں ڈراموں کی طرف آؤں گی. آئی نو آپ سب سے زیادہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم کیوں کرتے ہیں. تو سو مائنڈ سیٹ اس وقت یہی تھا کہ جی عورتوں کے پاس عورتیں ہی جائیں گی تو ہی عورتوں کی ایک دوسرے کی بات سمجھی جائے گی، اور مرد جائیں گے تو ہمارا پردہ ہوتا ہے اور عورتوں کو پسند نہیں آئے گا. تو 5 سال کے لیے تو ہم نے ہمیشہ جتنا بھی کام کیا پاکستان میں وہ مائکرو فائنانس فار ویمن بائی ویمن تھا، عورتوں کے لیے عورتوں کے ساتھ، یہ ہمارا منترا تھا. تو لمز میں ایک کانفرنس تھی جس پہ میں آپ کی طرح گفتگو کر رہی تھی. تو ایک بڑا ینگ اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، میل ینگ مین تھا. ہی ریزڈ ہز ہینڈ اور اس نے کہا جی کہ آپ بڑی بات کرتی ہیں جینڈر ایکوالٹی کی، لیکن آپ خود ڈسکرمنیٹ کر رہی ہیں. میں اگر اپلائی کروں گا آپ کے ادارے میں تو آپ تو مجھے جاب نہیں دیں گے. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ یس، یہ تو ہم پھر جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. افرمیٹیو ایکشن جس کو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اسپیشل نیشنل اسمبلی میں سیٹس بنائی جائیں کہ ان کو موقع تو ملے کہ آئے ان کی آوازیں تو سنی جائیں، وہ ٹھیک ہے ایک لیول تک، بٹ الٹیمیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول ایکسیس ملے. جو بھی کام ہو ہم ایکوالٹی کے بیسس پہ کریں، اور کسی کو یہ نہ سمجھنا ہو کہ ہم ان کو فیور کر رہے ہیں، اچھا تو نہیں لگتا. تو پھر ہم نے جو ہے چینج کیا. اس میں ہمیں بہت کام کرنا پڑا، عورتوں کو بھی کنونس کرنا پڑا، مردوں کو بھی کنونس کرنا پڑا کمیونٹیز میں. اینڈ فائنلی اب ایک وقت آ گیا کہ وہ ہم ان کو باجی کہتے ہیں، وہ ہمیں باجی کہتے ہیں. اگر ہمارا میل سٹاف جاتا ہے ان کو بھائی کہتے ہیں، وہ ان کو باجی کہتے ہیں. تو یہ اب سلسلہ جو ہے، خواہ ہم خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، خواہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں پہ ہماری ابھی حال میں برانچ کھولی گئی ہے، 50% سٹاف مرد ہوتا ہے اور عورتیں ہوتی ہیں. تو مائنڈ سیٹ چینج جو ہے نا جی، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا، ہم پہلے تھیٹرز کرتے تھے آرگینکلی، 100-150 عورتوں اور مردوں کو جمع کر کے. کم عمری کی شادی پہ ہو گیا، بچیوں کی تعلیم پہ ہو گیا، عورتوں پہ جنسی تشدد جو ہے اس پہ ہو گیا، ڈومیسٹک وائلنس پہ ہو گیا، کاروبار شروع کرنا اور مردوں کی سپورٹ نہ کرنا. ایک ہمارا بہت مزے کا سوشل تھیٹر تھا جس کا نام تھا ٹیکو، اور یہ کووڈ سے شکر پہلے ہم نے شروع کیا تھا، ورنہ لوگ کہتے شاید ہم نے ہی کووڈ شروع کر دیا. تو وہ ٹیکو یہ تھا کہ ایک لڑکی ہے جو کالج جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے، اور مگر اس کو ہر وقت کسی نہ کسی طرح ہراساں ہو رہی ہے. گھر میں باپ جو ہے ماں کو پیٹ رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے، بھائی جو ہیں وہ اپنا اس پہ کر رہے ہوتے ہیں دباؤ کہ کالج نہ جائے، اور مشکلوں سے چھپ چھپا کے کالج جاتی ہے. بس پہ چڑھتی ہے تو
محلے کے لڑکے اس پہ آوازیں کستے ہیں. تو آخر کار وہ تنگ آ کے کہتی ہے اچھا میں ایسی ویکسین بناتی ہوں جس سے مرد اور عورتیں جو ہیں مرد جو ہیں وہ عورتوں کو رسپیکٹ دیں. تو وہ دریافت کر لیتی ہے وہ ویکسین. سب سے پہلے وہ جا کے اپنے باپ کو لگاتی ہے اور سڈنلی جو باپ ہے وہ ماں کے ساتھ کپڑے دھونا شروع کر دیتا ہے, سبزیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ان لڑکوں کو جا کے لگاتی ہے جو اس پہ آوازیں کستے ہیں. کرتے کرتے ہم پلے کو یہاں روک دیتے ہیں اور پھر ہم کمیونٹی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا اس میں, اور ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, اور یہ کیا وجہ ہے کہ مرد سبزی نہیں کاٹ سکتا. کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ترکاری نہیں پکائے گا, جب کہ اگر آپ دیکھیں ہم بہت سے شیفز جو ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں, بہت سے کوکس جو ہیں گھروں میں وہ مرد ہی ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ گھروں پہ نہیں پکا سکتے اپنے گھروں میں. اینی وے ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا. تو میں ایک کانفرنس پہ گئی اور وہاں پر مجھے ایکسپوجر ملا. یہ لیٹن امریکہ میں کانفرنس تھی, ڈومینیکن ریپبلک میں, اور وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پر میکسیکو سے لوگ آئے ہوئے تھے اور برازیل سے آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے بڑا اچھا پریزنٹیشن دیا اس موضوع پہ کہ انہوں نے ڈرامہ سیریلز, ان کو ٹیلی نویلاز کہتے ہیں, کا استعمال کیسے کیا. وہاں پہ عورتوں پہ جنسی تشدد جو ہے وہ بہت ہائی ہے گھروں کے اندر, پارٹنر وائلنس جو ہے وہ بہت ہائی. تو انہوں نے اس موضوع کو پک اپ کیا اور ڈرامہ سیریلز بنائے, اور پھر انہوں نے دکھایا کہ کیسے اس سے ایک تو گفتگو شروع ہوئی, ریکگنیشن ہوئی کہ یہ مسئلہ ہے, اور پھر اس پر چینج بھی آنا شروع ہوا. تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی اور میں واپس آئی اور میں نے پھر منیزہ ہاشمی صاحبہ سے بات کی جو کہ ہماری ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں, پی ٹی وی کی میرے خیال سے واحد اس زمانے میں فیمیل ایم ڈی تھیں. تو ان سے میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. میرا اس وقت آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے ہم یہ بناتے ہیں, ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے کلائنٹس کی اسٹوریز کی, جیسے میں نے آپ کو سعدیہ باجی کی کہانی بتائی, تو میرا آئیڈیا تھا کہ ہم ڈاکیومنٹریز بنا کے ٹیلی ویژن پہ دکھائیں تاکہ عورتیں انسپائر ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو تم بالکل غلط سوچ رہی ہو, کوئی نہیں دیکھے گا, ڈرامہ بناؤ. میں نے پھر اس پہ ان سے ہدایت لی اور کرتے کرتے ہمارا پہلا ڈرامہ جو تھا وہ بچیوں کی کم عمری پہ کی شادی پہ تھا, رہائی کے نام سے. وہ ایک ٹیسٹ تھا, اور پھر ہم نے اس سے بھی بڑا موضوع لیا جو تھا بچوں پہ جنسی تشدد. آپ کو بتاؤں کہ اس موضوع پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اس سے پہلے, اڈاری سے پہلے اس موضوع پہ ہمارے معاشرے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یہ نہ کریں کیونکہ یہ تو پیمرا روک دے گا, اور پیمرا نے واقعی ہمیں روکا بھی. دیکھیں ہماری ذہنیت بہت ہی ہم بہت کیا کہیں بہت تنگ نظر ہو گئے ہیں. ہم اکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو کشف کے ڈرامے ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہم بناتے کہ تنقید برائے تنقید کی جائے کہ جی ہم بہت برے ہیں, ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بہتری کی طرف آ سکیں, ہم ان موضوعات پر بات بھی کریں اور ایڈریس بھی کریں. تو جب ہم نے یہ چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کی تو بہت سی تنقید ہم پہ ہوئی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی سپورٹ بھی ملی اور آڈینسز نے ہمیں اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اکثر اس وقت میں اگر کہیں پہ بھی پبلک پلیسز پہ اگر کہیں ہوتی ہے ایئرپورٹ یا کہیں, تو میرے پاس مرد بھی آئے اور عورتیں بھی آئیں, اور انہوں نے کہا جی آپ یو سو اینڈ سو. تو میں نے کہا جی کہ آپ نے اڈاری بنایا تھا؟ تو میں نے کہا جی وی ڈیڈ. اینڈ مینی آف دیم سیڈ ٹو می جی اڈاری تو میری کہانی ہے, آپ نے مجھے پہلی دفعہ عزت سے دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا موقع دیا, کیوں میں ہمیشہ شرمندہ ہی تھی یا شرمندہ ہی تھا کہ یہ تو میری غلطی. سو یہ چینج جو ہے یہ اگر ہم اس کو ہم ان چیزوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے تو کبھی بھی ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. تو یہ ڈرامہ سیریلز کا جو سلسلہ تھا یہ ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ وہ موضوع جو آپ دیکھیں ہمارے میں کسی کی تنقید نہیں کرنا چاہتی, بٹ زیادہ تر ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ وائلنس کو نارملائز کر رہے ہیں. چپیڑ کھا لیں, عورت کو چپیڑ مار دی, یا اگر اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے عورت کے ساتھ تو اسی کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیتے ہیں. سو دا وکٹم اینڈ دا پرپیٹریٹر آر سپوز ٹو گیٹ میرڈ اینڈ دین سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم ایک قسم سے ایکسیپٹنس پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس کے برعکس ہمارے جو ڈرامے ہوتے ہیں, جس طرح اگر آپ نے دل نا امید تو نہیں دیکھا, وہ ہیومن ٹریفکنگ پہ تھا, ایک اور بہت دردناک موضوع. اور اس وقت پاکستان میں
ہیومن ٹریفکنگ آج اگر ہم بات کریں تو شاید 5 سے 6 لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ ٹریفک ہو رہی ہیں ایز وی آر سٹنگ ہیئر. جس طرح 10 سے 15 بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جنسی تشدد کا شکار بن رہے ہیں ایز وی آر سٹنگ ہیئر. تو یہ دیز آر ایشوز اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیم. سو اسی طرح ہم نے حال میں ایک اور ڈرامہ کیا جس پہ، اور اگین یہ موضوع مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیوں نہیں بات کرتے، وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی. آپ کو پتہ ہے پلاننگ کے لیے، اکنامک پلاننگ کے لیے ایک بیسک چیز ہے، اور وہ ہے آپ کو پتہ ہو آپ کی آبادی کا اعداد و شمار کیا ہے، تاکہ آپ پلان کریں کہ آپ نے کتنے ہسپتال بنانے، کتنے اسکول بنانے، سو آن اینڈ سو فورتھ. بیسک، دس از بیسک. وی ڈونٹ ہیو اے سینسس. ہمارے پاس سینسس نہیں ہے پورے ریئل سینسس. ہم صرف ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، مگر ہماری آبادی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور ہمارے ریسورسز نہیں مینیج کر سکتے اس کو. سو اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے یہ موضوع اٹھایا. اینی وے آئی ول اسٹاپ ہیئر تاکہ آپ مجھے سوال پوچھ سکیں یا کچھ کامنٹ کر سکیں. اوور ٹو یو. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جتنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے نا، آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ ہماری ریلیجیس مس انٹرپریٹیشن اس کے اندر جو ہے اس کے بیک کے اوپر کام کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ میری آبزرویشن تو ہوگی، لیکن آپ کہاں سمجھتی ہیں کہ ریلیجن جو ہے، جیسے آبادی کے بارے میں آپ نے بات کی، اس کے اوپر تو اشتہار بھی نہیں چلا سکتے، اس کے اوپر جس طرح چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کی، اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، اس کو ایک اتنا بڑا سوشل ٹیبو بنا دیا گیا ہے. تو اس کے اندر آپ ریلیجن اور اس کے سے جڑے لوگوں کو کہاں پہ رکھتی ہیں، کہاں دیکھتی ہیں؟ یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ اس کی متس بھی ہیں جو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پریکٹیکل ایشوز بھی ہیں. سو اگر میں آپ سے شروع میں جاؤں، کش میں جب ہم نے کام شروع کیا، چونکہ یہ نیا چیز تھی اور ہم کمیونٹیز میں جاتے تھے اور ہر قسم کے رسپانسز آتے تھے، تو جو لوکل مولوی تھے انہوں نے سب سے پہلے میری بات سنی، اور انہی کی بیوی نے سب سے پہلا مجھ سے قرضہ لیا اور کام شروع کیا. اس کے برعکس یو آر رائٹ، جب ہم KPK گئے تو ہم پہلا ادارہ تھا جنہوں نے KPK میں خواتین کے لیے مالی سہولیات کا پروگرام شروع کیا. تو مجھے بہت سے لوگوں نے اسی طرح کہا کہ جی یہاں تو آپ کو بڑا مشکل لگے گا، یہ تو بڑا مشکل انوائرمنٹ ہے. تو آف کورس میں آپ کو پتہ ہے بات ایسے نہیں سنتی جب تک کہ میرے پاس ڈیٹا نہ ہو. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے، ہم کمیونٹیز میں بات کریں گے، سروے کریں گے، مردوں سے بھی بات کریں گے، ایلڈر سے بھی بات کریں گے، خواتین سے بھی بات کریں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. تو یونینیمسلی جہاں جہاں ہم گئے، جن کمیونٹیز میں بھی گئے، انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، ہماری خواتین کام کرتی ہیں، لیکن آپ ایک کام کیجئے، آپ شریعہ کمپلائنٹ بنا دیں اپنے پروڈکٹ کو. تو ہم نے بنا دیا. وی ور دا فرسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان جنہوں نے شریعہ کمپلائنٹ مائکرو فائنانس پہ کام شروع کیا، اور ہم نے اس کا جو پورا پروسیس تھا، ایک شریعہ ایڈوائزر بھی رکھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ مرابحہ کیسے کام کرتا ہے. تو ہمارا کش مرابحہ ہے جو وہاں پر ہم کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ہم نے کچھ اپنے لیے کنزرویٹیو اپروچز بنائی ہوئی ہیں. میں آپ کی سوشل سائٹ پہ بھی کروں گی، لیکن ان کے حل بھی موجود ہیں. آپ پریکٹیکلی اگر دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب میں وین آئی واز اے ینگ پرسن، آئی واز اونلی 27 سال کی تھی میں نے جب کش شروع کیا. اس سے پہلے میں نے 4 سال ورلڈ بینک میں کام کیا تھا. تو میں بہت سی خواتین سے ملتی تھی، تو مجھے یہی سننے کو ملا، خواہ وہ بلوچستان میں پردہ وار عورت اور گھر میں بیٹھی ہوئی جو کبھی اپنے گھر چھوڑ کے نہیں گئی تھی، یا وہ لاہور کی ایک کاروباری عورت جو اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اور آمد و رفت میں بھی انوالوڈ ہیں اور لین دین میں بھی انوالوڈ ہیں. سب نے مجھے یہی کہا کہ وی ہیو دا سیم ایسپریشنز، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل ہیومن. ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کو وہی ہمارے خواب ہیں. تو اگر آپ اس بیسک کنیکشن سے شروع ہوں، انسان دوستی کے میسج کو لے کے جائیں، تو یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. 80 لاکھ عورتوں تک پہنچنا آسان نہیں تھا. سو اس کو، بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا اب وہ مائنڈ سیٹ ریلیجس ہے یا کلچرل ہے؟ آپ اس کو جب پیل کرنا شروع کریں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سی چیزیں کلچر سے آ رہی ہیں، وہ ریلیجن سے نہیں آ رہی. فار ایگزامپل اگر وانی کی بات کریں یا سورا کی بات کریں، یا یہ تمام وہ ٹرائبل کا لفظ خیر چلیں، یا تمام وہ فیوڈل سوچ کی بات کریں، تو یہ ریلیجس ہے یا اس کلچر سے آ رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی اسی لیے ایجوکیشن اینڈ مائنڈ سیٹ چینج از سو امپورٹنٹ. اگر ہماری ساری جو گیپ ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت
زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں, جو ہماری آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, اٹس اے ہیوج نمبر, وہ زیادہ تر بچی ہیں, 70% بچی ہیں. اگر ان بچیوں کو اسکول میں ڈال دینا, خود ہی آپ کی آبادی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی اقتصادی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, اور یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا. لیکن ایجوکیشن کا کریکولم بھی اتنا ہی ضروری ہے, اور وہاں سے پرابلم آ رہی ہے ایکچولی. آپ ریلیجن شاید کم ہے جو ہم سکھا رہے ہیں اسکولوں میں, اور جو میسج دے رہے ہیں, اور جو ذہنیت ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ شاید زیادہ نقصان دہ. سوالات تو بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سیشن لے لوں گی پورا. لیکن سب سے پہلے یہ سوال رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بہت ساری نارمز ہیں پروان چڑھ رہی, اسی طرح ایک یہ بھی چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہماری خواتین جیسے جیسے معاش میں آگے بڑھ رہی ہے, اس میں ترقی کرتی جا رہی ہے یا بہتر ہو رہی ہے, تو ویسے ویسے ہماری ڈیورس کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ اینگل یعنی یہ نارم سامنے آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ خود مختار ہو رہی ہے اور وہ مرد کو برداشت نہیں کر رہی, اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہی, تو اس وجہ سے یہ بہت ساری اور باتیں بھی بہت ساری بیچ میں شامل کی جاتی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہی مائنڈ سیٹ مرد کا کیسے چینج کیا جائے, کیونکہ وہ جو عورت کمانے کے لیے نکلی ہے وہ اپنی رائے رکھے گی, اختلاف کرنا چاہے گی اس مرد سے, اور بھی بہت ساری چیزیں, وہ اپنا حق چاہے گی جو بہت عرصہ پہلے نہیں ملا ہوا. اس کی کیسے مرد کی تربیت, اس میں کیسے مرد کی تربیت کی جائے یا کس سے چیزوں کو بہتر کیا جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے, جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر چیمپئنس فار چینج. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا میرے خیال سے یہ تو عورت کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے. سو اگر پدر شاہی نظام کی بات کریں تو یہ صرف مرد نہیں کر رہے, یہ عورتیں بھی کر رہی ہیں. تو جب تک ہم عورتوں کو نہیں چینج کریں گے, ان کی مائنڈ سیٹ, اور وہ فار ایگزامپل کیوں نہیں لڑکا چائے بنا سکتا گھر میں, وہی جو میں نے آپ کو جینڈر رولز کی بات کی. ہم کہتے ہیں لڑکی بھی آئے گی کالج سے, لڑکا بھی آئے گا, ہائے میرا بیٹا آ گیا, چل بیٹھ جا, میں تجھے چائے کا کپ بنا کے دیتی ہوں, جا بہن چائے کا کپ بنا کے لا. تو یہ ذہنیت تو وہیں سے شروع ہو رہی ہے. وہ لڑکا یہی سمجھے گا کہ ہی از انٹائٹلڈ. سو انٹائٹلمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہی پاور اور کنٹرول کو جنریٹ کرتا ہے. تو یہ بات تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے بھی گھروں میں, اور سوچنا ہے کہ ہم کس قسم کے رویے جو ہیں وہ پاس آن کر رہے ہیں. سو برنگنگ اپ گرلز ہوا کانفیڈنٹ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ایسی بچیاں جو ہیں اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیں, اور لڑکوں میں یہ کیا کہتے ہیں احساس پیدا کریں انکلوژن کا اور ایکوالٹی کا. تو اگر آپ یہ دونوں چیزیں کریں, کمپیشن ان کے اندر ڈیولپ کریں بچوں میں, اگر یہ آپ دونوں چیزیں کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ خود سے چینج ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دا رسپانسبلٹی آلسو لائز ود دا مین. کہ مردوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اپنے ذہن کو اوپن کریں اور اس پہ سوچیں. دس کین اونلی ہیپن ود ٹائم. اور colleges, I think the other thing is because we have colleges and men and women are together in those colleges, اس سے بھی چینج آتا ہے. اور وہاں پر اگر ہم کاؤنسلنگ کر سکیں, میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ young people need to be counseled. ہم ہر چیز کا لائسنس دیتے ہیں لیکن شادی کرنے کا لائسنس کوئی نہیں ہوتا کہ بھئی آپ تیاری کریں, کاؤنسل کریں, پہلے سے کاؤنسل کریں. So that counseling has to happen also. اس کی بہت سی ریزنز ہیں, بٹ فنڈامنٹل is how you bring up your boys. اس کا سب سے پہلی اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور لڑکیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. سو آپ بیسیکلی یہی کہہ رہی ہیں جس کو ہم یہاں پہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی مدرز وہ چینج برنگنگ فیکٹرز ہوں گی کہ ان کی تربیت کے اندر, ان کے اپ برنگنگ کے اندر وہ ایلیمنٹس ایڈ آن کریں جو بچوں کو اس مائنڈ سیٹ کے اوپر بڑا کریں جو بہتر معاشرہ بنانے کے اندر, اس کو شیپ اپ کرنے کے اندر. مدر کا بہت رول ہے لیکن فادر کا بھی ہے. میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کہنے لگی تھی. جی, میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں کہ ہم مٹرنٹی لیو کی تو بات کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں. تو کئی سال پہلے میں یہ سوچنا شروع ہوئی کہ پیٹرنٹی لیو بھی ہونی چاہیے. دس از بیفور یونائٹیڈ نیشنز ڈکلیئرڈ ان آئی تھنک اباؤٹ 6-7 years ago کہ پیٹرنٹی لیو از ایز امپورٹنٹ ایز مٹرنٹی لیو. تو ہم نے بہت سال پہلے اپنے آرگنائزیشن میں پیٹرنٹی لیو بھی انٹروڈیوس کی. تو پہلے مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی پیٹرنٹی لیو کیوں چاہیے, ہمیں تو نہیں ضرورت. میں نے کہا بالکل چاہیے, آپ جائیں, آپ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ اپنے بچے کے ساتھ بانڈ کریں, آپ کا بھی رول ہے. سو اگین ہم کیا میسیجز دے رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن آپ کو یہ میسیج دینا پڑتا. اور آج جب کشف میں آج آپ کسی بھی کشف ممبر سے, میل ممبر سے بات کریں گے
تو وہ آپ کو کہے گا جی پیٹرنٹی لیو از مائی رائٹ, دس از آئی ہیو ٹو گو بیک اینڈ آئی ہیو ٹو ہیلپ مائی وائف اینڈ آئی ہیو ٹو بی ود ہر. اسی طرح ڈے کیئر فیسلٹیز ہیں, ہمارے ادارے میں مرد بھی اپنے بچے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں کام کر سکیں. سو آپ کو یہ وہ رویے بدلنے کے لیے ایکشن بھی اتنے ضروری ہیں. آپ یہ صرف نہیں کافی کہ آپ ایک ماں کو کہیں اچھا جی تربیت ٹھیک کریں, لیکن سب کو مل کے کرنا ہے, ایکٹیولی کرنا ہے, اور اس میں مردوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. معاشرے میں ویسے دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر اس کے لیے مطلب الزام جو آتا ہے وہ ماں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نے اچھی تربیت نہیں کی. اگر اچھی تربیت کہا بھی جائے گا تو تب بھی ماں کو ہی سراہا جاتا ہے, باپ کو اس طرح سراہا نہیں جاتا. تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہماری خواتین پہ زیادہ ڈال دی جاتی ہے کہ تربیتی رول یہ ادا کریں گی. اور جوائنٹ فیملی جیسے کہ مجھے یہ تو بہت دکھتا ہے یہ پہلو, اور میں اکثر یہاں پر بات بھی کرتی رہتی ہوں اس پر, کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے وہ عورت جو لاتعداد بچے بھی پال رہی ہے, سیدھی سی بات ہے کہ ایک دو تو جس طرح آپ نے بھی آبادی پہ بات کی, ہر گھر میں 4 سے 5 نارمل بچے ہیں ہر گھر میں. ساس سسر ہے, اس کی نندوں کا برڈن ہے, ہر چیز ہے. اگر شوہر گھر میں بڑا ہے تو اس نے شادی کرنی ہے, ان نندوں کی ان کی ذمہ داری بن جاتی. اس میں وہ اتنی پس گئی ہوئی ہے عورت کہ اس کو اپنا تو خیال ہی نہیں ہے. اور تو پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب تک مرد اس کا ساتھ نہیں دے گا, جیسے آپ نے کہا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتی, نہ اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو اس کے بارے میں آپ ڈرامہ کیسے مطلب لے کر آئیں گی اس پر کرنے کے لیے کہ کوئی جس طرح لوگوں کو اجاگر کیا جائے, اس چیز کی طرف راغب کیا جائے, تو ڈرامے سے کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ہاں, اس پہ ہم نے کیا ہے ایکچولی. اگر آپ اڈاری بھی دیکھیں تو وہ خاتون پھر کاروبار شروع کرتی ہے. ہم نے دکھایا, دیکھیں جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے, وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کر کے اپنے بچوں کو نشوما کرتی ہے, ان کی بہتری کرتی ہے. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو مینشن نہیں کی. ہمارے ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس گھر میں عورت کماتی ہے وہاں پہ تشدد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس نیچے ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ گھر میں کما کے لا رہی ہے, تو مرد بھی یہ سوچے گا اس کو پیٹنے سے پہلے کہ اگر یہ میں آج کی اس کو یہ کروں گا تو یہ کل کما کے کیسے لائی. سو یہ ڈائنامک, اس کو ہم اکنامکس کی ٹرم میں اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. ایک ایکشن کا کرنے کا جو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ نمبرز میں یا پیسے میں ڈٹرمن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہم نے چینج دیکھا. پھر ایک چیز اور ہم نے دیکھی, آپ نے مدر ان لاز اور جوائنٹ فیملی کی بات کی, تو ہمارا بہت سا کام جو ہے نا وہ مدر ان لاز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک پروگرام ہے جو ہم کش میں رن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ناٹ ود آؤٹ مائی مدر ان لا, میں نے اپنی ساس کے بغیر نہیں آگے جانا. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ادارے میں کسی ینگ ہماری اسٹاف ممبر کی منگنی ہوتی ہے تو وہ ہمیں آ کے بتاتی ہیں کہ جی شاید میں کام نہ کر سکوں. تو ہم کہتے ہیں اچھا, لیکن ہم آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے فیوچر ان لاز جو ہیں وہ کشف کے آفس آ جائیں. تو اکثر اوقات ہم چائے پہ بلاتے ہیں ان فیوچر ان لاز کو اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. اور بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ان کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ جی ہماری جو آنے والی بہو ہے وہ ہراساں نہیں ہوگی اس دفتر میں. یہ ایک بہت رسپیکٹفل انوائرمنٹ ہے. اینڈ ہیرسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس یہ بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے عورتوں کے لیے, کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں نہیں امریکہ میں بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے می ٹو موومنٹ دیکھی, یہ صرف جو باتیں ہم کر رہے ہیں صرف ہمارے مسئلے نہیں ہیں لیکن ہر جگہ کے, لیکن اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ناٹ ود آؤٹ مائی مدر ان لا کا جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو وہ چائے پہ آتے ہیں اور ان بہت سوں کو پھر وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری بہو جو ہے یہاں کام کرے گی. اسی طرح ہم مدر ان لاز کے لیے ٹریننگز کرتے ہیں فیلڈ میں. جو ہماری خواتین کلائنٹس ہیں جن کو ہم سرمایہ دیتے ہیں, تو ہم جتنی بھی ہماری مٹرنل ہیلتھ کی ٹریننگز ہیں وہ ہم مدر ان لاز کے ساتھ, ساس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں خواتین نے بتایا کہ جی میں تو کم بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں, مجھے 2 یا 3 سے زیادہ نہیں چاہیے, لیکن میرے پاس فیصلہ سازی کا حق نہیں. تو آپ میری ساس سے بات کریں اور آپ میرے خاوند سے بات کریں. تو ہم وہی ٹریننگز جو ہیں وہ پھر مردوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور ساسوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کہ تاکہ وہ ان کو سمجھ آئے کہ اس ریپروڈکٹیو برڈن کا ہر ایک کو نقصان ہے.
کہ یکے بعد دیگرے بچوں کی لائن لگا دینا یہ بہت ہی عورت کے لیے جسمانی طور پر بٹ ایون فار دا فیملی ٹو مینیج اکنامکلی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر ہم اس کا ملک کے حوالے سے دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بڑھتی ہوئی آبادی کا کنٹرول جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا ہمارے لیے. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ سانس نہیں لے سکتے. ہم نے اپنی آب و ہوا کو کتنا خراب کر دیا, درخت کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور گھر بناتے چلے جا رہے ہیں, تو بیلنس ہی نہیں ہے, دیر از نو بیلنس. اس توازن کو واپس لے کے آنا ہے. سو دیز آر ویری کرٹیکل ایشوز. السلام علیکم جی. میرا سوال, آواز آ رہی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی جو لڑکی ہے مجھے لگتا ہے وہ کریئر اورینٹیڈ بھی ہے, ایمبیشس بھی ہے, لیکن what about women my age, like 50 plus? What financial advice would you give them? Okay. So you and I are the same age, so that's good. We can talk to each other. دیکھیں جی, آپ نے there is no age for evolving. انسان جو ہے وہ ہر وقت is always changing. سو ہماری عمر میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی ہمارے اندر انرجی ہے, سوچ ہے, قابلیت ہے, ہنر ہے. آئی نو سو مینی ویمن جنہوں نے لیٹ سے اپنے کریئرز بعد میں شروع کیے. میری ایک دوست ہے جو کہ شی گاٹ میریڈ ارلی, شی واز اے ڈاکٹر, اور میں نے اس سے بہت لڑائی کی. یہ جو میرے کچھ ایک میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ ہم انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے. میری بیٹی جو ہے نا, میں نے اس سے 5 سال تک صرف پنجابی میں بات کی. وہ کمال کی ٹھیٹھ پنجابی بولتی ہے کیونکہ یہ ہماری زبان ہے, کیوں نہیں ہم پاس آن کرتے. اسی طرح میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ٹیڑھے منہ کر کے انگریزی میں بچے سے بات کریں گے اور بچہ واپس انگریزی میں بات کرے, اور میں یہ سوچتی ہوں کون سے ملک کے لوگ ہیں. سو یو نو, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, کہ وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو تھنگس. اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ. So I know so many people, like I was telling about my friend, jo ke her daughter, she was a doctor, she didn't work because one of her children was a special child. Lekin usne 35 ki year mein she went back to college, to medical school. Usne 5 saal pehle phir se medicine ki, phir usne specialization ki, اور 50 سال کی عمر میں وہ بچوں کی اینڈوکرینالوجسٹ بن گئی. سو اینی تھنگس پاسبل, اٹس آل ان یور, یو نو, دی اپرچونیٹیز آر دیر. آئی نو ویمن جو کہ 50s 60s میں انہوں نے کاروبار شروع کیا. آپ نے وحیدہ رحمان کا نام سنا ہوگا, ایکٹریس ہیں, بڑی مجھے بہت پسند تھی, پتہ نہیں گائیڈ آپ نے دیکھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے 75 ایئرس پہ جا کے فوٹوگرافی سیکھی ہے, اور اب وہ ورلڈ کلاس فوٹوگرافر بن چکی ہوئی ہیں. اور وہ لمبا, اینڈ شی مسٹ بی ناؤ ڈونٹ نو 80s میں ہوں گی, مجھے نہیں پتہ. وہ لمبا سا بڑا سا ٹیلی فوٹک لینس والا کیمرہ لٹکا کے پھر رہی ہوتی. سو دیر از نو ایج. اب تو یو نو ود ٹیکنالوجی, ود میڈیسن, دیر ازنٹ ایج, اٹس آل ان آور ہیڈ. یس آف کورس دیر آر لمیٹیشنز, بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ہم گول بنائیں اور ہم کریں. سو مائی ایڈوائس ٹو یوز, جو آپ جو اپنے خواب سائڈ پہ رکھ چکی تھی نا, ان کو لے کر آئیں آگے اینڈ فالو دیم. I was talking about financial advice. ہاں, کہ where to invest and you know, اس طرح کی بات کر رہی تھی. اوکے, سو اس میں تو آئی تھنک دین یو ڈپینڈز. آئی مین اب تو خیر ہر چیز پہ اتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ سوچتے ہیں پہلے, اینڈ بینک ریٹس ہیو کم ڈاؤن. آئی تھنک ابھی تو پراببلی this year, if you have that much money, تو پھر تو land would probably be a better investment for you, given the fact کہ interest rates نیچے جا رہے ہیں. Mutual funds are good کیونکہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے ریٹرن 10 سے 12% مل جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن کس میں آپ رکھیں گی, اور ٹیکس ریٹ اس کا کم ہے. اگر آپ بینک میں رکھیں گی تو اس پہ جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا وہ زیادہ ہے. اب پتہ نہیں میری بات سننے کے بعد یہ نہ ہو کہ IMF کے کان کھڑک جائیں اور وہ ٹیکس اور لگا دیں. سو اس لیے نہ ہی اس پہ بات کریں, بٹ پرابیبلی میوچل فنڈز آر بیٹر. جی, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور اس کو کیسے میک شور کرتے ہیں کہ جو خواتین جو ارننگ کر رہی ہیں, جن کو آپ کوئی بھی اسٹارٹ اپ کروا رہے ہیں, وہ اپنی اس ارننگ کی اس کو یوٹیلائز کرنے میں اپنی چوائس سے اس میں کتنی وہ آزاد ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو لیس اویئر لوگ ہیں وہ جو ہیں اس کو, جو ان لاز ہیں اسپیشلی, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو یوٹیلائز کریں. اگر وہ کما کے لا بھی رہی ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں اتنی آزادی دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کماؤ, لیکن اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہماری
ہماری مرضی سے ہوگی. تو آپ اس کو کیسے میک شور کرتے ہیں, ان کو کیسے سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے اس چیز کو اپنے لاز میں ڈیل کر سکتی ہیں اس پرابلم کو؟ دیٹس اے گریٹ کویسچن. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پاور اینڈ ایجنسی. پاور کا مطلب ہے کہ کون کنٹرول کرتا ہے, اور ایجنسی ہے کون فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ, اور مائکرو فائنانس میں اور جینڈر ایکوالٹی میں ہم اس کو ہر وقت میپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جی جو پیسہ ہم دیتے ہیں اس کے پیچھے ہم کلائنٹ کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کس, اور یہ ہماری جو پرپز ہے کہ وہ خواتین کی بزنس پہ جائے. تو ہم گھر پہ جاتے ہیں, ہم پورا ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں بزنس کی, اور گھر کی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ساری فیملی کے سامنے یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. پھر ہم جب پیسہ دیتے ہیں تو صرف چھوڑ نہیں دیتے کلائنٹ کو, ہم ان کے پاس واپس جاتے ہیں ود ان 30 days ٹو سی کہ انہوں نے وہ بزنس شروع بھی کی یا نہیں, یا اگر ایگزسٹنگ بزنس تھی تو اس کو بڑھایا بھی یا نہیں. سو ہمارا جو بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہے اس کا کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوتے ہیں ود دا کلائنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ فیمیل لیڈ بزنسز میں جائیں. سو جیسے میں نے آپ کو ایک بڑا یونیک ایگزامپل دیا, بٹ دا یوزول ایگزامپلز آ کہ عورت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دکان کھول لیتی ہے, عورت جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتی ہے, عورت جو ہے وہ بکریاں پالتی ہے. بہت سی ہماری خواتین جو ہیں وہ دودھ کا کاروبار کرتی ہیں. اسی طرح خواتین جو ہیں بہت سی جو ہیں وہ بیوٹی سلونز شروع کرتی ہیں. بہت سی خواتین ہیں وہ اسکول چلا رہی ہیں. سو آپ کو ویمن سینٹرک بزنسز بہت سی ملیں گی, اور ہم انہی کو فنڈ کرتے ہیں. سو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اس وقت ہماری تقریباً 75% جو لونز ہیں وہ اونلی ویمن سینٹرک بزنسز میں ہیں. باقی جو ہیں وہ جوائنٹ بزنسز بھی ہوتی ہیں. جس طرح ابھی حال میں ایک باجی کو ملی, باجی شکنتلا, ان کی بھی سٹوری یہی تھی کہ she got married when she was very young to an older man who had 8 children, no not 8, 6 children already, 6 بچے تھے ان کے, and she was a young girl, 18 years old. اور انہوں نے پھر یہ جو رسپانسبلٹی تھی یہ اٹھائی, اور خاوند جو تھے وہ سلائی کا کام کرتے تھے. سو ہی ٹاٹ ہر. اب دونوں مل کے جو ہے ایک دکان چلاتے ہیں اور سلائی کی, وہ عورتوں کے کپڑے سیتے ہیں, وہ مردوں کے کپڑے سیتے ہیں. تو ان کو ہم جوائنٹ بزنسز کہتے ہیں, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. سو کچھ بزنسز جو ہیں وہ جوائنٹ ہوتی ہیں, لیکن ہم بزنس ایڈوائزرز ہیں. جیسے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا جنرل فائنینشیل ایڈوائز کا, وی میک شیور کہ دا وومن اینڈ ہر فیملی. دیکھیں عورت فیملی سے الگ نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ جی میں نے اس کو اکیلا کھڑے کر دینا ہے ٹو اسٹینڈ اپ ٹو ایوری بڈی ایلس, دین یو آر کریٹنگ پرابلمس فار ہر, اینڈ دیٹس ناٹ دا وے ٹو پروسیڈ. آپ کو پھر بہت سینسٹیولی یہ معاملات کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم ساری فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو ان کے لنک سے اس کا رابطہ توڑ دیں. السلام علیکم. اچھا میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم ایمبیشیس ہونے کی بات کرتے ہیں یا ہم انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم ایک ایج گروپ دیکھیں جس میں میری مدر آ جاتی ہیں, یا اس ایج گروپ کی اگر ہم بات کریں, تو ان کو ایک بیلنس رکھنا آتا ہے. اگر ہم ان کو کہیں کہ ایمبیشیس ہوں, اپنے لیے کچھ کریں, تو وہ اپنی فیملی اور اپنے ایمبیشن کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں. لیکن جو ہماری ایج ہے, ہم بچے مجھے لگتا ہے بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ہم لاجیکل کم ہوتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ٹرم ہم لیتے ہیں, پکڑتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتے ہیں, وہ چاہے فیمنزم ہو, ایمبیشیس ہو, کچھ بھی ہو. تو اب میں نے اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھا ہے کہ بچیوں کو لگتا ہے کہ ایمبیشیس ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں بننا, فیملی اپنی لے کے چلنا ایک حقیر چیز ہے. میں ایک ایمبیشیس لڑکی ہوں اور مجھے یہ سب نہیں کرنا. تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک نیگیٹو ٹرم, ہم جب فریڈم کی بات کرتے ہیں اور بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہمارے جیسوں کی, تو پھر وہ ایک نیگیٹو ٹرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم مطلب فیمنزم کی بات کریں تو پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, مطلب پھر ہم بچے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. اس میں ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی. مجھے لگتا ہے اس پہ تھوڑا سا کام ہونا چاہیے. آپ بتائیں اس پہ. بٹ اٹس اے چوائس. آئی مین ہاؤ کین وی, ہم کیسے کسی پہ مسلط کر سکتے ہیں اپنی رائے؟ یہ تو ایک پرسنل نہیں, یہ تو ایک پرسنل ڈیسیجن ہے نا. دیکھیں میں نے ایک بچی پہ, میری ایک بیٹی ہے, دیٹ واز مائی چوائس ود I made that decision with my family. سو ہم خود سے دیکھیں, there is no, اس کے لیے کوئی رائٹ اور رانگ نہیں ہے. ایک تو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از رائٹ اور رانگ. اف اٹس somebody's decision then we can't force it on them. It is a right. پھر تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ بننے لگے اگر یہ سوچنے لگے. ایسے مت سوچیں.
دیکھیں اس میں اسی طرح مرد ہو سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی بچہ نہیں چاہیے, ہم نے شادی نہیں کرنی. ہم یا ایک مرد ہے وہ کہتا ہے میں نے کام نہیں کرنا, میں نے گھر کا کام کرنا. ہمیں عجیب لگے گا یہ کیا؟ ہاں کیوں لگے گا یہ عجیب؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں, میں ایک مرد ہوں, میری یہ چوائس ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بیلنس دس. دی ادر تھنگ از اٹس دی انڈرسٹینڈنگ. ہم لیبل لگا دیتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی بات کی نا میرا جسم میری مرضی, ہم نے ایک لیبل بنا لیا. واٹ از دیٹ, واٹ از بیہائنڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ پہلے اس کو تو سمجھیں کہ ایک عورت جو 10واں بچہ پیدا, آپ میرے ساتھ چلے نا ذرا مظفر گڑھ کی سائڈ پہ, ذرا سدن پنجاب چلے نا اور 11واں بچہ پیدا کرے نا, آپ تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے مقصد کیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے یہ مقصد ہے دیٹ وی آل ہیو ٹو ہیو چوائسیز اینڈ ایکول چوائسیز اینڈ وی مسٹ گیو دوز چوائسیز. وی کانٹ امپوز ویوز. ہمارے اندر ٹالرنس آنی چاہیے. ہم بہت انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. وی شوڈ لسن ٹو دی ادر پوائنٹ آف ویو, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ ہمارے میں اندر, ہم بہت جلدی جو ہے نا طیش میں آ جاتے ہیں اور ہم لاجیکل نہیں ہوتے. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ بات عجیب لگتی ہے کہ جب کہا جائے کہ مرد گھر کے کہے گا کہ میں باہر کام نہیں کروں گا اور میں گھر کام کروں گا. تو یہاں پہ اکثر ہمارا اصل میں یہاں پہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور اوپن مائکس ہوتے ہیں. تو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ابھرا کہ دراصل مرد کی اسٹرینتھ باہر کے معاشرے سے لڑنا ہے اسٹرینتھ, اور عورت کی اسٹرینتھ جو ہے وہ نرچرنگ ہے. مجھے یہ بات بہت انٹیوٹیولی سمجھ نہیں آتی بیکاز آئی تھنک میری پرسنلی اسٹرینتھ وہ نہیں ہے. تو مجھے یہ پھر لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وومین اینڈ مین کین ڈو بوتھ تھنگس, بٹ جس چیز میں وہ اتھینٹک فیل کریں گے اور جس میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھیں گے تو وہ ان کی وہ اسٹرینتھ ہوگی جو ان کے اندر انسٹنکچوئل ہے, جو کہ مرد کا باہر وہ اس کا سخت پن اور عورت کا وہ محبت اور اس کی شفقت ہے. یہ ایک ویو ہے جس کے ساتھ پرسنلی آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی الائن, بٹ یہ ایک انٹرسٹنگ ویو ہے جس کے بعد آئی واز لائک اچھا سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. آئی ول ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تربیتی پروگرامس کرتے ہیں آگہی کے لیے. ایک ہوتا ہے ہمارا جینڈر کا پروگرام, جینڈر ٹریننگ, اور اس میں ہم مردوں کے ساتھ کرتے ہیں یوزلی جینڈر کی ٹریننگ جو ہے. تو اس میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے, ہم مردوں کے گروپ میں نے بھی کئی اٹینڈ کیے ہیں, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو کون سی ڈش کھانے میں پسند ہے؟ تو کوئی کہتا ہے جی حلیم, تو کوئی کہتا ہے جی نہاری, تو کوئی کہتا ہے جی بریانی. پھر ہم ان کو پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کبھی یہ خود سے پکائی, کون پکاتا ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں جی میری بیوی. پھر ہم کہتے ہیں کبھی آپ نے خود پکانے کی کبھی آپ نے خود پکایا؟ اینڈ سڈنلی دیر از دس سائلنس, اور ایک شوق ان کی شکلوں پہ آتا ہے. اینڈ دین وی آسک دیم کہ یہ کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں گھر میں یہ کام کر سکتے؟ اور پھر وہاں سے آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو اس میں کئی دفعہ مردوں نے یہ کہا ہے, اچھا مردانگی کا جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا, اور یہ ہم نے بہت توڑنے کی کوشش کی. جتنے بھی ڈرامہ سیریلز ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ کیوں نہیں مرد کیوں نہیں رو سکتا, مرد کیوں نہیں ایموشنل ہو سکتا. تو اکثر ان ٹریننگز میں مرد بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پہ تو اتنا بوجھ ہے, ہم پہ تو اتنا اسٹریس ہے, ہم تو خود ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے, ہم اس بوجھ کو اٹھا کے پھرتے ہیں, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اور پھر ہم مردانگی کے اوپر اور جینڈر رولز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو معاشرے نے ہمیں سب کو نا باکسز میں ڈال دیا ہوا ہے, اور وہ باکسز آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور کیوں؟ آئی مین مین کین بی فیمنن آلسو, ان کی بھی فیمنن ایٹریبیوٹس ہیں, اینڈ ویمن کین بی میسکولن ٹو. میں آپ کو ایک اور ریسرچ بتاتی ہوں. ایک ہارورڈ بزنس اسکول کی بڑی فیمس کیس اسٹڈی ہے, اور وہ کیس اسٹڈی یہ ہے کہ ایک اس میں دو پروفیسرز تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم یہ ایک ہی کیس اسٹڈی استعمال کریں گے جس میں ایک سکسیزفل بزنس انٹرپرینور کی کہانی ہے, لیکن ہم نام بدل دیں گے. تم رکھو جین اور میں رکھتا ہوں جان. تو اب ہم جائیں گے اور ہم یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کریں, اور اینڈ میں یہ بتائیں کہ کون سکسیزفل تھا, واز دس پرسن سکسیزفل. سو جین والا گروپ, جین کے وہی بالکل ایگزیکٹلی وہی کیس اسٹڈی تھی, صرف نام فرق تھے. وہ جین کی گروپ کو لے گئے اور جان کے گروپ والے الگ چلے گئے. اچھا جی, اب دونوں گروپس واپس آئے. جو جان والے گروپ تھے انہوں نے کہا جی کمال کا بزنس مین, کمال کا لیڈر,
ایسا تو کبھی کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اپنی بزنس کو کہاں سے کہاں لے گیا, واہ واہ, اور ہم تو اس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. جو جین والے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو اتنی خود غرض عورت, یہ تو کسی کی بات نہیں سنتی, یہ تو ایمبیشس, کیا جو نام آپ نے استعمال کیے, یہ تو اوورلی ایمبیشس ہے, یہ تو بہت ہی غلیظ لیڈر ہے, اس کے ادارے میں ہم نے نہیں کام کرنا, اور یہ دیکھیں اس کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. Everything was the same, only the names were different. So we like to label men and women differently, and that's what we have to change. So why can't men cry, or why can't men be cooking? اور میں آپ کو ایک اور مزے کی کہانی سناتی ہوں اور پھر میں یہاں پہ روک جاؤں گی. ہم ایک دفعہ گئے, ہم ایز اے فیملی, میری فیملی میں کھانا پینے کا بہت شوق ہے, لیکن ہماری فیملی میں مردوں کو زیادہ پکانے کا شوق ہے. سو اگر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اٹس دا مین ہو ایکچولی اوورسی دا فوڈ. تو ہم گئے سوات, اور میرے سارے ماموں تھے ساتھ, اور کھانے کا خوب اہتمام تھا, اور سارا کھانا گیا, اور گوشت بھی گیا, اور چکن بھی گئے, اور یہ سب جو تھے آرگینک. میری فیملی میں نے جو ہے دیسی مرغ اور ایسی چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. خیر جی, ہم وہاں پہنچے, اور وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو 2-3 دن گزر گئے. اب وہ جتنے میرے ماموں تھے صبح اٹھتے تھے, کچن میں جاتے تھے, اور وہ ناشتہ بنواتے تھے, اور پراٹھے بن رہے ہوتے تھے, اور آملیٹ بن رہے ہوتے تھے, پھر دوپہر کے ناشتے کا بھی انتظام ہو رہا ہوتا تھا. تو جو ہمارے ساتھ ہمارے ہیلپرز آئے ہوئے تھے, ڈومیسٹک اسٹاف آئے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے ہمیں بڑی انٹرسٹنگ اور فنی اسٹوری بتائی. انہوں نے کہا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ جو ریسٹ ہاؤس والے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کس قسم کے عجیب خاندان ہے جہاں پہ عورتیں صبح سوتی ہیں اور مرد کچن میں جاتے ہیں, آج تک تو ہم نے ایسا دیکھا نہیں. سو اگین یو نو اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ, اور ہم کیسے لوگوں کو لیبلز میں ڈالتے ہیں. ایک میرا کویشچن ہے آپ سے, بٹ اس سے پہلے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. یہاں سے کمنٹ آیا میرا جس میری مرضی پر اور فیمنزم پر, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ میرا تھیسس جو ہے وہ میرا جس میری مرضی پر ہی ہے. تو ایکچوئل میں وہ ریپروڈکٹیو رائٹس اور باڈیلی کرائم کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا ہمیں آئی تھنک نفرت نہیں کرنی چاہیے فیمنزم کو دیکھے بغیر, پڑھے بغیر کہ وہ ایکچوئل میں کیا کہہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی فیمنزم, ایون کہ اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جو معاشرے میں بات چل رہی ہے کہ بچے پیدا نہیں کروں گی اور کام کروں گی, لیکن نہیں میں تو بچے پیدا کروں گی اور کام بھی کروں گی, یہ بھی فیمنزم ہی سکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو ایکچوئل میں فیمنزم شاید یہی ہے. میم آپ سے میرا کویشچن یہ ہے, کیونکہ آپ کا ایک اوور ویو ہے پوری سوسائٹی میں, ریسرچ بھی ہے سب کچھ. میم میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین, جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ کو لائف میں کچھ کرنا چاہیے یا ایمبیشیسنس کی جو بات ہو رہی تھی, کافی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کو شارٹ کٹ سمجھتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. مطلب وہ محنت نہیں کرنا چاہتی ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ویل سیٹلڈ لڑکا مل جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنی محنت, اپنا کریئر داؤ پہ لگا کر وہ ایک سیٹلمنٹ دیکھ لیتی ہیں, بٹ اس کے بعد پھر وہ جو ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے ان کے پاس نہیں ہوتی. پھر وہ فرسٹریشن کا ایج شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بہت جلدی کر دی, ہم نے ایک پہلو دیکھا تھا کہ ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں, بٹ اب ریٹرن نہیں ہو سکتا. تو جب اس پر بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں ایک پورا ایک معاشرے کے اندر ایک نیریٹو ملتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, کہ خواتین جو ہے یہ ان کے اندر ان بلٹ ہے کہ وہ باہر کام نہیں کرنا چاہتی ہیں, اس لیے انہیں گھر کی ملکہ بنایا ہوا ہے, دیکھا یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن مجھے اس بات پر میں مان لیتا, لیکن میں نے بہت ساری خواتین کو فرسٹریٹڈ دیکھا ہے جو اس بات پر بعد میں فرسٹریٹ ہوئی ہیں. پہلے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ نیچرل ہوتا ہے, ہمیں تو گھر ہوم میکر ہونا ہے اور ہمیں ویل سیٹلڈ لڑکا چاہیے سارا کچھ, لیکن بعد میں پرابلم ہوتا ہے. تب میں اس پہ آیا. تو آپ کا اس پہ کیا ہے پوائنٹ آف ویو؟ میرے خیال سے جی آپ نے فیری ٹیلز پڑھی ہیں, ہیپلی ایور آفٹر, یا وہ دیکھی تھی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. ہم سب جو ہیں بالی ووڈ ڈریمز اور ڈرامہ سیریلز میں, یا جو ہم پڑھتے ہیں بچپن سے کہ سنڈریلا تھی اور سنڈریلا کو اپنا شہزادہ مل گیا اور وہ بعد میں خوشی خوشی رہنے لگی. تو یہ جو مت ہے ہم سب کو فیڈ کی گئی تھی, مجھے بھی فیڈ کی گئی تھی. مگر آئی واز لکی ان دا سینس کہ میرے 3 بڑے بھائی تھے تو مجھے پتا تھا واٹ آئی واز گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو.
And then of course I had my father, Allah unko jannat naseeb kare, what an amazing man, SM Zafar Saab. He was more, as I also believe that there are men who are greater feminists than women are. आपने जो बातें की थी ना, आप ज़रा अपना सोचें ज़हन को, जैसे इन्होंने कहा है ना, it's about choices. You can't impose your choice on anyone. So हमारे that सोच जो हमें फीड की जा रही है, हम सबको यही बताया जा रहा है, it's the Bollywood dream कि शाहरुख खान आएगा घोड़े पे सवार और हम चले जाएंगे इन द सनसेट और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो हमारा ख्याल रखेगा. ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में. सो वो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन जिस तवक्कुआत की आप बात कर रहे हैं जो मुयस्सर नहीं होती, उसी से फ्रस्ट्रेशन बनती है. इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है. हम हर चीज़ का लाइसेंस देते हैं मगर मैरिज के ऊपर हम बात ही नहीं करते, पेरेंटिंग के ऊपर नहीं करते. मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे माशरे में आज जो है वो पेरेंटिंग पे बात करने की ज़रूरत है. जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम अच्छे मर्द और अच्छी औरतें को आगे फ़रोग़ देना चाहते हैं, अच्छी ज़हनियत वाली और एक इक्वालिटी माशरे में लाना चाहते हैं, तो वो गुड पेरेंटिंग से ही आएगी और उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं. आप 40 इयर्स के सफ़र में, सफ़र उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला नहीं, उसमें आपने चीज़ों को किस तरह ऑब्ज़र्व किया है कि मुआशी तौर पर औरतों को बेहतर होने के लिए कौन रुकावट बनता है? ज़्यादा औरत ही औरत की रुकावट बन रही है या मर्द बन रहे हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इसका मैं आपको जल्दी से फिर एविडेंस से जवाब देती हूँ. वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च की थी और पाकिस्तान में देखने के लिए कि ये जो गैप मैंने आपको बताया था कि औरतें जो हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रही और वो 21% से, जब मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1994 एंड उस वक्त से आज तक जो लेवल है ऑफ women's participation वो वही है. तो इसमें एक सर्वे ने हमें ये बताया, जब औरतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 80% जो फ़ैसला है कि मैं काम कर सकती हूँ या नहीं, वो मर्दों के हाथ में, और मुझे इजाज़त नहीं मिलती काम करने की. 80% ऑफ द women in that survey said that. सो अगेन आपने जो बात एजेंसी की थी कि क्या उसके पास फ़ैसला साजी की है भी कैपेसिटी या नहीं, क्या वो कर भी सकती है वो फ़ैसला. तो यहाँ पर अगेन एंड फिर कंट्रोल आता है कि जी ये फ़ैसला तो मर्द कर सकते हैं, औरतें तो नहीं कर सकती. सो ये रवैये बदलने की ज़रूरत है. ये एक बहुत मेजर रुकावट है. इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि सिस्टम्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है. अगर हमारे डे केयर फैसिलिटीज़ हर ऑफिस में होंगी तो औरतें क्यों नहीं काम करेंगी, वो क्यों नहीं आगे आएंगी. अगर उनको मैस ट्रांजिट की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट की, तो वो क्यों नहीं आगे आएंगी. सो अगेन बहुत सी रुकावटें, और मैं उन ख़वातीन को सलूट करती हूँ जो इन रुकावटों के बावजूद भी कारोबार चला रही हैं अपने घरों में, और जो काम कर रही हैं इन ऑफिसेस और रोज़ जा रही हैं और फिर बाकी काम भी मैनेज कर रही हैं घर में. तो उनको तो मेरे ख़्याल से सलूट करना चाहिए. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक दिन के लिए औरत अगर काम करना बंद कर दे तो पाकिस्तान की मईशत भी बंद हो जाएगी. इसमें कोई मेरे ख़्याल से मुगालता नहीं है. अब ख़त्म होने लगा है प्रोग्राम, तो आखिर पे मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि जैसे अलमौरिद वुमेन सोसाइटी काम कर रही है, तो आपको नसीहत करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि किस लेवल पे काम हम कर सकते हैं और नौजवान लड़कियां किस लेवल पे काम कर सकती हैं, ऐसे इदारों को क्या करना चाहिए, और ज़ाती सतह पे इंडिविजुअल लेवल पे ख़वातीन को, कोई नौजवान लड़कियों को, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, कोई आप नसीहत करना चाहें तो. माई ओनली थिंग टू यू इज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. अपने ख्वाबों को कभी भी जो है ना छोड़े. फॉलो योर ड्रीम. मैंने तो यही किया, मेरी कहानी तो यही थी. मेरी अम्मी भी अभी भी हंसती हैं कि मैं 12-13 साल की थी जब मैंने कहा था मैंने औरतों के लिए पाकिस्तान में काम करना है. और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और मैं फिर यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत सी बात से बात निकलती है. तो जब मैं 9th क्लास में थी तो एक दिन ऐसा हुआ, रोज़ मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो रोज़ वक्फे में आती थी कार मुझे लेने के लिए, लेकिन उस रोज़ ना आई. और मैं इंतज़ार करती रही, और मेरे साथ वो सिस्टर भी बैठी रही कि भाई तुम्हें कोई लेने नहीं आ रहा. तो हमारी जो सिस्टर्स थी, नन्स थी, वो भी बैठी रही. खैर कोई 3:30 बज गए तो फाइनली हमारी कार आई लेने के लिए. तो जब मैंने जाके अपने भाई से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, देर क्यों होगी, आज आपका कोई स्कूल में इशू था? तो उसने कहा नहीं, हमारी अम्मी जेल में है
اور میں نے کہا امی نے کیا کیا جو جیل میں؟ میری امی تو بہت ہی پیپل لائک ہر ویری مچ، بہت سوشل ہیں، بہت ہی اچھی ہیں، بہت ملنسار ہیں، انہوں نے کیا کر دیا کہ جیل میں ڈال دیا. خیر یہ وہ وقت تھا جب حدود آرڈیننس کے اگینسٹ خواتین نے آواز اٹھائی تھی. تو دس ون انسیڈنٹ چینج مائی تھنکنگ. مجھے پھر یہ ریئلائز ہوا کہ میں جس ببل میں رہ رہی ہوں، جس خول میں میری زندگی ہے، جو پروٹیکشن میں اور جس میں رہتی ہوں، جس دنیا میں، یہ پاکستان کی دنیا نہیں ہے عورتوں کے لیے. تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے، اور تب میں سمجھتی تھی اپنے ابا کی طرح وکالت کروں گی. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ رستے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں بنے ہوتے ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو میں اکنامکس پڑھنے چلی گئی اور پھر کرتے کرتے مائکرو فائنانس میں آ گئی. بٹ یہ میں نے ہمیشہ سوچا ہوا تھا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے ضرور عورتوں کے لیے کچھ کرنا ہے پاکستان کی. سو اگین آئی تھنک میرا آپ کو یہی ایڈوائس ہوگا، فالو یور ڈریمس. اور ایسے ادارے جیسے المورد وومن سوسائٹی ہے، وہ خواتین کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس لیول پہ کام کرنا چاہیے اور کون سی؟ کیونکہ اکثر محسوس ہوتا ہے کہ بہت سپرفیشل چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، اب کمروں میں بیٹھے ہیں اور پریویلیجڈ لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور خواتین پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے آپ کمیونٹی لیول پہ جائیں، کمیونٹی پروگرامز کریں، بیکاز سب سے زیادہ ایشو تو وہاں پر ہے. اور ہمارے بھی اپنے بھی ذہن بدلیں. سو وی ہیو ٹو فرسٹ اسٹارٹ بائی آور سیلوز. وہ کہتے ہیں نا کہ سرکل آف انفلوئنس آپ کا اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو نیکسٹ لیول پہ بھی چینج آئے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چائنیز سوچ ہے، اس کنفیوشس کی سوچ ہے. تو اس کو، اور صوفی سوچ بھی ہے، یو چینج یور سیلف، یو چینج ادرس. سو یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. تو وہ اگر آپ اپنے لیول پر کریں اور پھر آپ اس میسج کو لے کر جائیں. اور جو میں کہتی ہوں جی، انسانیت کا جو میسج ہے سب سے اہم وہ ہے. اس کو اگر ہم آج کے پاکستان میں ٹالرنس کا جو میسج ہے، ایکوالٹی کا جو میسج ہے، اگر اس کو ہی ہم آگے لے جائیں تو بہت چینج آ سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو.